السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں اور خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو معاف کرنا کہ میں کل ویڈیو اپلوڈ نہ کر پایا۔ میں نے ویڈیو بنائی لیکن میرے ریکارڈنگ سافٹ ویئر میں مسئلہ آ گیا تھا۔ میں نے پورا 1 گھنٹہ ویڈیو بنانے میں لگا دیا لیکن ویڈیو میں پھر مسئلہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ میں ویڈیو صبح 6 بجے سے لے کے 7 بجے تک اپلوڈ کرتا ہوں تو 7 بجے کے بعد آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ بس آج سے پھر میں روزانہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو جاپانی سیکھنے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی کہنے والا تھا کہ جاپانیز لینگویج ہمارے لیے ایک نئی زبان ہے، اس لیے، اور یہ ایک ایسی زبان ہے جس میں سننے کی علیحدہ پریکٹس کی جاتی ہے، بولنے کی علیحدہ اور لکھائی کی علیحدہ۔ تو اگر آپ لوگ جب ہم لوگ ہیراگان اور کاتا کانا سیکھ جائیں تو اگر آپ ان تینوں کو آدھا گھنٹہ دیں، یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ بنتا ہے، تو آپ لوگ جاپانیز آرام سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ابھی نہیں کرنا، جب ہم لوگ ہیراگان اور کاتا کانا سیکھ جائیں تب پھر آپ لوگ 1.5 گھنٹہ ان کو دینا، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہم لوگ صرف اسی پر ہی فوکس کریں گے جو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا لیسن 1 ہے اور لیسن 1 کی پہلی کلاس ہے اور وہ ہے روماجی۔ اب ہم لوگ پہلے یہ سیکھیں گے کہ جو یہ روماجی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور ہم لوگ اسے کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب میرے بات کو دھیان سے سنیے گا، ٹھیک ہے۔ روماجی ایسا پروسیس ہوتا ہے جب ہم لوگ جاپانیز لینگویج کے الفابیٹس کی آوازوں کو سیکھنے کے لیے ان کو اپنے لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہ اصل میں جاپانیز لینگویج کی آوازیں ہیں اور میں نے ان کو انگلش اور اردو لینگویج میں کنورٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ روماجی ایسا عمل ہے جب ہم لوگ جاپانیز لینگویج کے الفابیٹس کو آوازوں کو سیکھنے کے لیے انہیں اپنے لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب ان کو پڑھتے ہیں۔ اب جو یہ میں نے آگے جو آپ لوگوں کو جو یہ پہلی رو نظر آ رہی ہے، ہم اس کو نہ اے بولیں گے، نہ آئی، نہ یو، نہ ای اور نہ او۔ کیونکہ میں نے ابھی بولا ہے کہ یہ اے بی سی نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں نے جاپانیز لینگویج کے الفابیٹس کی آوازوں کو ان میں کنورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو بولیں گے آ، اس کو ای، اس کو او، اس کو اے اور اس کو او، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں، آ، ای، او، اے، او۔ آپ بھی اب میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیے، آ، ای، او، اے، او، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلی رو ہو گئی، اب ہم لوگ یہ کالم بھی ایک بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آ، کا، سا، تا، نا، اس کے بعد ہے ہا، ما، یا، را، وا، اور جو یہ آخری الفابیٹس ہے اس کے ساتھ نے ضروری دھیان رکھنا ہے، ہم اس کو نہ ان بولیں گے، نہ ان بولیں گے، نہ ان بولیں گے، بلکہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے، ان، ٹھیک ہے۔ اب ایک دفعہ پھر سے دہراتے ہیں، آ، کا، سا، تا،
نا ہا ما یا را وا اور آخری ہے اب آپ بھی میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیے آ کا سا تا نا اس کے بعد ہے ہا ما یا را وا اور ٹھیک ہے. اب اگر آپ لوگ جو یہ پہلی رو ہے اور پہلی کالم اگر آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں تو یہ باقی الفابیٹس کی جو آوازیں ہیں آپ ان کو آسانی سے یاد کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اب میں ان کو سیکھنے کا ایک آسان سا طریقہ بتاؤں گا جس میں آپ لوگ بور نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ہم پہلی رو کو ایسے پڑھیں گے آ ای او اے او. ٹھیک ہے. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے آ ای او اے او. اب جو کالم ہے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے آ کا سا تا نا. اس کے بعد ہے ہا ما یا را وا اور آخری ہے اب آپ بھی میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیے آ کا سا تا نا ہا ما یا را وا ٹھیک ہے. اب آپ ان کو اسی طرح سے سیکھیں. اب ایک دوسری بات میرے ذہن میں آ گئی ہے جو میں وہ پہلی ویڈیو میں بتانا آپ لوگوں کو بھول گیا تھا. جو یہ جاپانیز لینگویج ہے یہ یا تو اپ ٹو ڈاؤن لکھی جاتی ہے یعنی اوپر سے شروع ہوتی ہے اور نیچے کی طرف ختم ہوتی ہے یا لیفٹ ٹو رائٹ جیسے اب ہماری اردو اور عربی ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ ہوتی ہے. ایسے ہی جو جاپانیز ہے یہ یا تو لیفٹ ٹو رائٹ لکھی جاتی ہے یا اپ ٹو ڈاؤن. لیکن آج کل جدید دور میں جو جاپانیز ہے یہ بھی لیفٹ سے شروع ہوتی ہے اور رائٹ پہ ختم ہوتی ہے. تو ہم لوگ بھی اسی طرح سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ پورا کا پورا چارٹ پڑھتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے آ ای او اے او کا کی کو کے کو سا اور جو یہ ہے ہم اس کو سی نہیں بولیں گے بلکہ شی بولیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جاپانیز کی بورڈ ہے ان کے جو اپنے الفابیٹس ہیں وہ والا کی بورڈ بہت کم ملتا ہے. یہ زیادہ تر کی بورڈ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ایسے اے بی سی لکھی ہوتی ہے لیکن جب ہم لوگ ان کی آوازوں کو لکھتے ہیں تو وہ جاپانیز الفابیٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جیسے اب میں صرف کے لکھوں تو وہی انگلش میں ہی ہوگا اور اگر میں آگے آئی کا اضافہ کروں تو کی تو جاپانیز میں کی لکھا ہوا آ جائے گا. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں جاپانیز کی بورڈ کو سیٹ کریں. ٹھیک ہے. ایسے انگلش والے کی بورڈ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہ کی بورڈ میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم لوگ یا سی لکھ لیں یا شی لکھ لیں تب بھی وہ شی لکھا ہوا آتا ہے لیکن اصلی جو لفظ ہے وہ ہے شی. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ دھیان رکھنا ہے سی نہیں لکھنا بلکہ شی لکھنا ہے. ایسے جو یہ چی ہے اور یہ ہے سو. ٹھیک ہے. اور آخری ایک دوسرا لفظ ہے فو. ٹھیک ہے. آپ نے ان کا خصوصی دھیان رکھنا ہے. یہ چاہے کی بورڈ میں غلط آئے لیکن آپ لوگوں نے ان کو غلط نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اب آئیے پڑھتے ہیں شی سو سے سو تا اور یہ تین ہی پڑھیں گے اس کو چی بولیں گے. ٹھیک ہے. کیا بولیں گے چی. اس کے بعد ہے سو. اب جو یہ اوپر آپ کو جو سو نظر آ رہا ہے اور نیچے سو ان میں یہ فرق ہے کہ ہم لوگ یہ سو میں صرف ایس اور یو کی آواز نکالیں گے
جبکہ جو یہ سو ہے ہم یہ سو بولنے سے پہلے تھوڑی سی ٹی کی آواز نکالیں گے. ٹھیک ہے, کیسے؟ سو. ٹھیک ہے, اب آگے ہے تے, پھر تو, پھر نا, نی, نو, نے, نو. اس کے بعد ہے ہا, ہی, اور جو یہ ہے آپ نے اس کو ہو نہیں بولنا بلکہ فو بولنا ہے. ٹھیک ہے, فو, ہے, ہو, ما, می, مو, میں, مو. اس کے بعد ہے یا, پھر اس کے بعد ہے یو, اس کے بعد یو. اس میں یہ اور یہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, جب ہم لوگ اگلی کلاس میں جب ہم لوگ ان کے چارٹ پڑھیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں یہ اور یہ کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے, فی الحال ہم لوگ اسی پر ہی توجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, را, ری, رو, رے, رو, آخری ہے وا, پھر وہ, پھر ان. ٹھیک ہے, اب ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں. آ, ای, او, اے, او, کا, کی, کو, کے, کو, سا, شی, سو, سے, سو, تا, چھی, سو, تے, تو, نا, نی, نو, نے, نو, ہا, ہی, فو, ہے, ہو, ما, می, مو, میں, مو, یا, یو, یو, را, ری, رو, رے, رو. جو آخری ہے وہ ہے وا, وہ اور ان. ٹھیک ہے, اب آپ بھی میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیے. ٹھیک ہے, غور سے سنیے گا اور پڑھیے گا. آپ بھی پڑھیے. آ, ای, او, اے, او, کا, کی, کو, کے, کو, سا, شی, سو, سے, سو, تا, چھی, سو, تے, تو, نا, نی, نو, نے, نو, ہا, ہی, فو, ہے, ہو, ما, می, مو, میں, مو, یا, یو, یو, را, ری, رو, رے, رو, وا, وہ اور آخری ہے ان. ٹھیک ہے, تو آج اتنا ہی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں یہ رو اور کالم ایک دفعہ پھر بھی دہراتا ہوں. آپ نے اس کو کم سے کم 1 گھنٹہ دینا ہے. ٹھیک ہے,
اب ان کو اگر اچھی طرح سے یاد کر لیں تو یہ باقی آپ آسانی سے یاد کر لیں گے۔ اور ایک دوسری بات ہے کہ آپ ان کو نوٹ بھی کیا کریں، ٹھیک ہے، کاپی پر، تاکہ آپ لوگوں کو بھولیں نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک دفعہ دہراتے ہیں، آ ای او اے او۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آ ای او اے او۔ اور کالم کو کیسے یاد کریں گے؟ آ کا ساتانہ، ہاما یا روا، اور آخری ہے ہم۔ ایک دفعہ پھر سے، آ کا ساتانہ، ہاما یا روا، ٹھیک ہے۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیسن سے پھر ہم لوگ ہراگانا لکھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر میرے پڑھانے میں کوئی مسئلہ آیا ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، تاکہ میں اس مسئلے کو حل کر سکوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی چیز کی سمجھ نہ آئی تو آپ مجھ سے پوچھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔